اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا عنوان دراصل ایک سوال پہ مبنی جواب ہے جو کہ میرے ایک بڑے مخلص دوست نے مجھ سے کیا تھا کہ اسلام کی آئیڈیالوجی کیا ہے۔ جب ہم اسلام کا لفظ بولتے ہیں تو اس کا کیا مفہوم ہے، کیا مطلب ہے، کیا آئیڈیا لوگوں کے ذہنوں میں آنا چاہیے اور کیسے اسلام کا منیمم تعارف دیا جائے، اسے ہم آئیڈیالوجی کہیں گے یا اس کی مین تھیوری کیا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پروفٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب لاسٹ ٹائم اس دین اسلام کا یعنی ایک کمپلیشن ہوا، اس کو کمپلیٹ شکل دی گئی اور قرآن کو محفوظ کیا گیا، تو اس قرآن کے نزول کے دوران ہی 23 ایئرس کے بیچ میں ہی کچھ لوگ مکہ چھوڑ کے کہیں اور کنٹری میں شفٹ ہو گئے۔ تو آخر وہ کیا لے کے گئے تھے؟ وہ کیا سمجھاتے تھے لوگوں کو کہ جو دوسرے لوگ بھی اسلام میں داخل ہو جاتے تھے؟ تو وہ اسلامک آئیڈیالوجی تھی۔ تو اس بات سے یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ اسلامک آئیڈیالوجی کسے کہتے ہیں، کہ آپ کو پورا اسلام، پورا قرآن سمجھانے تک کا تو بہت کم ٹائم لگ جائے گا۔ 23 سال میں تو یہ پورا نازل ہوا، تو وہ کیا ہو سکتا ہے کہ آدمی 23 منٹ میں، 13 منٹ میں، 5-6 منٹ میں اس بات کو سمجھا سکے کہ اصل اسلام کیا ہے۔ اسلام کا لفظی معنی جو ہے سلم، یسلم، اسلم، مسلم، اسلام، مسلمان، اسی سے بنے ہوئے لفظ ہیں۔ سلمہ کا مطلب ہے اس نے قبول کر لیا، یسلم وہ قبول کر رہا ہے، اسلم قبول کر لو، اسلام قبول کرنے والی چیز یعنی فرما برداری۔ تسلیم بھی اسی سے ہے کہ میں نے آپ کی بات کو تسلیم کر لیا، قبول کر لیا۔ تو جب بندہ اپنے نفس کو، اپنے ارادوں کو اوپر والے کے آگے سپرد کر دیتا ہے، وہ اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں آج سے آپ کی فرما برداری کروں گا، میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا ہے، آپ کو اپنا خالق، مالک، رب، مشکل کشا، زندہ، ہمیشہ ہماری شہرت سے قریب، ہمارے دل کی ہر بات سمجھنے والا خالق، مالک، پروردگار، رب، غوث، اعظم، دستگیر، غریب نواز، مشکل کشا، یہ ساری صفات دراصل اللہ کی ہیں۔ یہ کسی بندے کے ساتھ نہیں لگانا چاہیے۔ وہی زندہ ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ هو الاول هو الآخر، وہی مالک ہے، وہی عالم الغیب ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ وہ اپنی مرضی سے جس کو جتنا دینا چاہے وہ دے۔ تو یہ مین کانسیپٹ ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی حکومت میں کوئی شریک ہو بھی نہیں سکتا، اس کی صفات میں کوئی شرکت حاصل نہیں کر سکتا، اس کے فیصلوں میں کوئی عمل دخل نہیں دے سکتا۔ تو یہ پہلا کانسیپٹ ہے اسلام کا کہ آدمی پہلے اس بات پہ جم جائے، اور پھر یہ باتیں سمجھانے کے لیے اس نے ہمیشہ سے پہلے تو انسان کو تمام مخلوقات میں وہ سب سے بہتر بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہم کو یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ ہم دنیا کا سروے کر کے بھی دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو قوتیں دی ہیں، انسان کو جو طاقت دی ہے، انسان کو جو عقل دی ہے، وہ بڑے بڑے کام کر جاتا ہے۔ تو یہاں یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ نے انسان کو ایک بہترین مخلوق بنایا ہے۔ تمام تر کریشنز میں وی آر دا بیسٹ۔ اب ان پوری بیسٹ مخلوق میں سے وہ ہمیشہ ہر دور میں، ہر علاقے میں ایک دی بیسٹ، ان لوگوں میں کا سب سے بیسٹ بندہ چن کے اس کو اپنا رسول بناتا ہے۔ اور تمام انبیاء، آدم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، سب کے سب بشر رہے ہیں، انسان رہے ہیں، سب کے سب اپنے ایک ماں کے پیٹ سے جنم لیے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، اور جو ہے سب کا سب جو ہے سب کو مرنا تھا، سب نے جو ہے موت کا مزہ چکھا، اور سب اللہ تعالیٰ کے پاس منتقل ہو گئے۔ ان کی روحیں وہاں زندہ ہیں، جنت میں ہیں، جس طرح شہداء ہیں، صدیقین ہیں، اور اولیاء ہوں گے، جو نیک لوگ ہوں گے ان کو جنتوں میں اللہ زندہ رکھے گا۔ لیکن اس دنیا سے وہ منتقل ہو گئے ہیں، انتقال ہو گیا ہے۔ یہ کانسیپٹ کو کلیئر رکھنا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس نے اپنے ہی نیک بندوں کے ذریعے سے عام دنیا والوں تک پیغام پہنچائے کہ وہ کیسا ہے، وہ کیسا فیصلے کرتا ہے، وہ کیسے آپ کو اس زندگی کے
تمام مراحل سے گزار کے وہاں آپ کو انعام یا سزا دے گا، تو یہ بات ہمیں انبیاء اکرام بتاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو مین اسلام کا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی نتائج کی زندگی نہیں ہے۔ یہاں دو طرح کے قانون چلتے ہیں، ایک قانون فطرت، ایک قانون شریعت۔ بیسیکلی تو اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش اور امتحان کے طور پہ بنایا ہے آپ کو، اسی لیے خلق الموت والحیات لیبلوکم احسن عملا، میں نے تمہیں زندگی دی اور موت تک، موت بھی تمہارے لیے ایک آزمائش ہے کہ تم اس موت کو انتظار کر کے قبول کرتے ہو یا میرے بتائے ہوئے راستے پہ چل کے اپنی جان دیتے ہو، یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ تو اس طرح ہم کو یعنی یہ باتیں کلیئرلی رکھنا چاہیے کہ زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے جو ہے وہ آزمائش ہے، اور ایک دن سب کو مر کے اللہ کے پاس جانا ہے۔ ایک دن اسی زندگی کے پورے امتحان کا فیصلہ بھی ہوگا۔ یہ اسلام کا ایک بنیادی تصور ہے کہ یہ زندگی آخری زندگی نہیں ہے، بلکہ اصل زندگی مرنے کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ جب یہ کانسیپٹ آپ کا کلیئر ہوگا اور آپ کو موت کا انتظار رہے گا کہ مجھے موت کبھی بھی آ کے لے جا سکتی ہے، تو آپ کے اعمال میں آٹومیٹیکلی تبدیلی آ جائے گی۔ آپ ہر لمحہ ہر بات پہ فکر مند ہو جائیں گے کہ آخر وہ کیا بات ہے جس سے میرے مرنے کے بعد مجھے کامیابی ملے، انعام ملے، سزا نہ ملے۔ بہرحال یہ کچھ امپورٹنٹ باتیں تھیں، اور میں نے یہ ضروری سمجھا کہ کم سے کم وقت میں اس کو بیان کروں۔ یہ اسلامک آئیڈیالوجی ہے، اور اس کو ہمیشہ ہر بات کو، ہر انسان کو یہ باتیں سمجھانی چاہیے، ایک دوسرے تک کنوے کرنا چاہیے۔ یہ اسلام کی آئیڈیالوجی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں استعانت کرتا ہوں، مانگتا ہوں کہ مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ مجھے معاف کرے، جو کچھ میں نے صحیح کہا ہے اسے سننے والوں کے دماغ میں سیو کر دے۔ السلام علیکم۔